بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر ولکل قوم ہاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف آواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل بے بدخا گزر کن سے احوالم محمد را خبر کن. توئی سلطان عالم یا محمد سے روئے لطف سوئے من نظر کن. ببر این جان مشتاقم درا جان فدائے روزائے خیر البشر کن. مریضم یا رسول اللہ مریضم علاج درد دل ہے چار اگر کن. مشرف گرچ شد جامی ز لطفش خدایا ای کرم بارے. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میری گزارش جو آپ کے سامنے برائے کرم جو کرسیاں پڑی ہیں کوشش کریں کہ وہاں پر سادات اور علماء ہوں. آج بڑی خوش قسمتی آپ کی بھی اور میری بھی ہے کہ ایک جشن مولا کائنات کا ہے سبحان اللہ. اور دوسری خوش قسمتی یہ کہ تاجدار گولڑا کی اولاد آ رہی ہے. تو یہ دو خوشیوں کی بات ہے. اللہ تعالیٰ یہ خوشیاں ہمارے نصیب میں برکتوں والی کر. آمین. اور آپ سب کو بھی مبارک ہو حضرت مولا علی کے جشن کو. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انما انت منذر. سبحان اللہ. اب رب اپنے نبی سے مخاطب ہے. انما انت منذر آپ تو ڈر سنانے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد اور ہر قوم میں ایک ہادی ہوا کرتا. ہر قوم میں ہادی ہوتا. آپ کو ڈر سنانے والے. مختلف قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ نے حضور علیہ السلام کی بارے میں یہ لفظ استعمال کیا کہ آپ کو ڈر سنانے والے آپ کو ڈرانے والے ہیں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. یہ تو ٹھیک ہے ڈر سنانے والے ہیں اور ہر قوم میں ایک ہادی ہوا کرتا. ہر قوم میں ایک ہادی ہوتا. اب وہ ہادی کون ہے اس کے بارے میں سب سے بہتر جو ہمیں بتا سکتے ہیں وہ حضور علیہ السلام. حضور ہادی کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا انما انت منذر. فرمایا جو ڈر کی خبر دینے آیا ہے وہ میں ہوں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد جو ہادی آیا ہے وہ میرا علی ہے. ایک اور روایت ہے جس میں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے میں بھی ہاتھ رکھا اور فرمایا منذر میں ہوں. اور حضرت علی کے سینے میں بھی ہاتھ رکھا اور فرمایا منذر میں ہوں اور ہادی علی. آگے ایک اور بات ہے جو ہدایت کا متلاشی ہے جو ہدایت کو ڈھونڈتا ہے جو ہدایت کو ڈھونڈ رہا ہے متلاشی ہے ہدایت کا. آپ نے فرمایا اگر میرے پاس وہ ہدایت حاصل کرنا چاہے تو علی کے دروازے پہ آ جائے. حضور نے آپ کو حدیث نہ سناتا چلوں اللہ نے مجھ پر وحی کی. اللہ نے مجھ پر
وحی کی، اور مجھے علی کی 3 صفات کا اللہ نے بتایا، وحی کی اور 3 صفات کا بتایا۔ اور کون سی صفات؟ پہلی صفات سید المؤمنین، کہا جو پہلی صفت اللہ نے علی کی بتلائی وہ یہ تھی کہ جو علی ہے وہ مومنوں کا سردار ہے، مومنوں کا سردار ہے، سید المؤمنین۔ پہلی جو صفت بتلائی تو کیا تھی کہ مومنوں کا سردار ہے۔ جو کوئی مومن ہونا چاہے، مومن بننا چاہے، خبر کو دیکھ کوئی کام بھی کرنا ہے، کوئی کام کاروبار بندہ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ اس کاروبار میں سب سے اوپر کون ہے۔ تو اگر کوئی مومن بننا چاہے، خواہش ہو مومن بننے کی، تو سب سے پہلے وہ دیکھے گا تو مومنین میں سردار کون ہے، مومنین کا سردار کون ہے۔ تو جب وہ سردار دیکھنے لگے گا تو اسے علی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب جو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، سورت نازل ہوئی، والعصر ان الانسان لفی خسر، آپ فرماتے ہیں جو یہ خسارے کا ذکر آیا نا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، آپ فرماتے ہیں اس سے مراد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں اس سے مراد جو ہدایت پر نہیں تھا، جو خسارے میں تھا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو لوگ ہدایت پر تھے، کیونکہ کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، اور جو خسارے میں نہیں ہے وہ کون ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ جو ہدایت پر ہیں۔ آپ نے فرمایا جو خسارے میں ہیں وہ اس کے متعلق آپ نے فرمایا ابن عباس نے کہ خسارے سے مراد جو خسارے میں لوگ ہیں اس سے مراد ابو جہل ہے، اور جو مومنین ہیں، صالحین ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس سے مراد یہ ہے، فرمایا جو اس آیت سے مراد ہے وہ علی بن ابی طالب، سبحان اللہ، علی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حضرت علی مرتضیٰ ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، مومن بننا چاہتا ہے، وہ دیکھے گا کہ سردار مومنوں کے علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر مومن بننا چاہتا ہے اس تمام صفات جو مومنوں میں ہیں وہ ساری حضرت علی میں نظر آئیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ساری صفات حضرت علی مرتضیٰ میں نظر آئیں، سبحان اللہ۔ مومن بننا بھی بڑا مشکل بات ہے، والذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، سبحان اللہ، مشکل کام ہے۔ اب ان ساری چیزوں پر جو عمل کیا، کامل عمل کیا، وہ علی مرتضیٰ نے، سبحان اللہ، حضرت علی نے کیا۔ علی شاہ مردہ امامن کبیرہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ 3 صفات علی کی مجھے بتائی اللہ نے۔ پہلی صفت کیا تھی کہ یہ سردار مومنین ہیں، مومنوں کے سردار ہیں، اور دوسری جو بتائی وہ کیا صفت ہے؟ کہا امام المتقین، اور متقینوں کا امام بھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کے امام کون ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ۔ آخری بات، آخری صفت بیان کی، آپ نے فرمایا آخری بات یہ ہے کہ جو روشن چہرے والے قیامت کے روز آئیں گے، ان روشن چہرے والوں کا سردار بھی علی ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد۔ کیا فرمایا کہ اب ان 3 لوگوں کا جو روشن چہرے والے آئیں گے ان کا امام بھی علی ہوں گے، جو متقین ہوں گے ان کے قائد اور امام بھی علی ہوں گے، اور جو مومنین ہوں گے ان کے سردار بھی علی ہوں گے، سبحان اللہ، ان کے سردار علی ہیں، سبحان اللہ۔ تو ہدایت جو لینا چاہے، جو بھی ہدایت لینا چاہے، حضور علیہ السلام نے
جب یار یہ شور بند کریں برائے کرو خاموش ہو جائیں. آپ حضرت علی مرتضیٰ کی محفل میں آئے دیوانے بن کے بیٹھے ہیں, کچھ لے کے جائیں یہاں سے. خالی آئے ہیں خالی تو نہیں جائیں گے. سمجھدار بندہ وہ ہوتا ہے جو خالی آئے چھوڑیے بھر کے جائے. سمجھدار تو نہیں ہوتا کہ جو خالی جھولی لے کے آئے اور خالی لے کے چلا جائے. کچھ لے کے جائیں خالی نہ جائیں. تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑا اور ہاتھ کو پکڑ کر صحابہ سے مخاطب کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا علی کے ہاتھوں کو پکڑا, ہاتھ کو پکڑا اور صحابہ سے مخاطب کیا. اے صحابہ یہ بتاؤ کیا میں تمہارا ولی نہیں ہوں؟ کیا میں مومنوں کا ولی نہیں ہوں؟ ہماری کیا مجال کہ ہم کہیں کہ آپ مومنوں کے ولی نہیں. بے شک آپ مومنوں کے ولی, آپ بے شک مومنوں کے ولی ہیں. آپ نے فرمایا اچھا اگر میں مومنوں کا ولی ہوں تو پھر سنو, قالا من کنت مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اگر کہہ رہے ہو نا کہ مومنوں کا میں ولی ہوں, اگر مانتے ہو کہ میں مومنوں کا ولی ہوں تو پھر یہ بھی مانو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہوگا. یہ نہ ہو کہ مجھے تو مان لو پر علی سے دور ہو جاؤ. علی کے بارے میں برا بولتے رہو, علی سے دوست رکھو, علی سے دشمنی رکھو, یہ کام نہیں چلے گا. صحابہ نے کہا آلِ رسول سے اس طرح کی محبت نہیں چاہیے. حضرت جابر بن عبداللہ نے حضرت عطیہ کو کیا مشورہ دیا تھا؟ سفر پہ روانہ ہوئے دونوں, کہا عطیہ لگ رہا ہے تیرا میرا سفر آخری ہے, شاید پھر آپ اور میں نہ ملیں. آپ میرے رفیق ہیں, میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں, بتائیں. آپ نے کہا یہ مشورہ دے رہا ہوں, اسے پلے باندھ دیں. کہا بیٹا احب آل محمد و محب آل محمد. اچھا اب کیا کہا کہ میں مشورہ دینا چاہتا ہوں, صیغہ امر لگا دیا, حکم کا صیغہ آ گیا احبا. اب کہا کیا کہ میں مشورہ دینا چاہتا ہوں, ادھر حکم دے رہے احب آل محمد و محب آل محمد. اب یہ میرے نبی کے غلاموں کا یہ نبی کے غلاموں کا عقیدہ ہے اہل بیت کے بارے میں, علی کے بارے میں. کہا بیٹا احب آل محمد و محب آل محمد, آل محمد سے محبت رکھنا اور جو آل محمد سے محبت رکھے اس سے بھی محبت رکھنا. وابغض مبغض آل محمد, اور جسے آل محمد کے بغض میں دیکھ لو اس سے یاری نہ بنا بیٹھنا. جو اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری اولاد سے دشمنی رکھتا ہو تم بھی اس سے دشمنی رکھو. صحابی نے عقیدہ کیا کہ جو اللہ کے نبی کی اولاد سے دشمنی رکھتا ہو تم بھی اس سے دشمنی رکھو, اور جو محبت کرتا ہو صرف آل رسول سے محبت نہ کرنا, جو آل رسول سے محبت کرتا ہو اس سے بھی محبت کرنا, اور جو دشمنی رکھے اس سے دشمنی رکھنا. ولو کان صفارا قواما, اس کی نمازوں اور روزوں پہ مت بھول جاؤ. اہل بیت کے بارے میں حضور نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز اس وقت تک کسی کو استقامت نصیب نہیں ہوگی جب تک وہ 4 چیزوں کے جواب نہیں دے لے گا. یا رسول اللہ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلی چیز, پہلا سوال کہ تجھے عمر عطا کی بتا کہاں فنا کی. مجھے عمر عطا کی بتا کہاں فنا کی. پہلا سوال یہ ہوگا. دوسرا سوال مجھے طاقت دی, تمہیں رزق
فرمایا بتا کس جگہ خرچ کی، تجھے جسم عطا کیا، بتا اس جسم کے ساتھ تو نے کیا کیا، کیا اچھے کام کرتا رہا یا ساری زندگی برے کاموں میں گزار دی، کیا رزق دیا کسی کے بھلے میں لگایا یا کسی کے نقصان میں لگایا، کیا کسی کی زمینوں میں قبضہ کرنے کے لیے پیسے کو استعمال کیا یا کسی یتیم کی مدد کے لیے استعمال کیا، کبھی اپنے ہمسائے کا بھی خیال کیا یا نہیں کیا، یا ساری عمر اس پیسے کو لوگوں کے نقصان میں ہی لگاتا رہا۔ کتنے سوال ہو گئے جی؟ پہلا کون سا؟ عمر کے بارے میں، رزق کے بارے میں اور جسم کے بارے میں۔ اب جو چوتھا سوال تھا میرے نبی نے فرمایا وعن حب اہل بیتہ، جو چوتھا سوال ہوگا وہ اہل بیت کی محبت کے بارے میں ہوگا۔ میں نے بتایا نا صحابہ نے کہا کہ آل رسول سے جو دشمنی رکھے اس سے دشمنی رکھنا، جو محبت رکھے اس سے محبت۔ اب صحابہ نے عقیدہ دیا آل محمد ہیں کون، اہل بیت ہیں کون، جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا خیرکم لأہلی من بعدی، تم میں بہتر تو ہے ہی وہ جو میری اولاد کے ساتھ بہتر ہے میرے بعد۔ اب وہ ہے کون؟ آل رسول جو ہیں، آج تو ہم حضرت علی کی کرتے ہیں، ادھر حضور نے فرمایا چار چیزیں ہیں، چار چیزوں کے جواب قیامت کے روز بندہ نہیں دے گا تو استقامت نہیں پا سکے گا۔ اب وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ تین تو بیان کر دی، چوتھی اہل بیت کی محبت، چار ہو گئی۔ اب صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علامت حبکم، یا رسول اللہ ہم خدمت کے لیے تیار ہیں، ہم محبت کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی اولاد سے محبت بھی کریں گے، پر آپ اپنی اولاد کی کوئی علامت ہی بتا دیں۔ سبحان اللہ، خیال میری طرف نہیں ہے، خیال ادھر رکھیے۔ تھکتے لوگ ہے نا، تھکے تو نہیں، تھک میں اور بس کر دیے تو پنجابی چ گل کریے تھوڑا جہا ناراض ہوتے ہیں کہ اردو بھی سن سمجھ پوری ہوتی ہے۔ تو چوتھی کی گل گئی وعن حب اہل بیت، اور اہل بیت کی محبت کے بارے سوال ہے۔ صحابہ نے ہاتھ جوڑ دیتے یا رسول اللہ اپنی اہل بیت کی محبت کے اسی کریں گے، لیکن کوئی اہل بیت کی محبت کی علامت دس دیو کہ علامت کی حضور علیہ السلام کو مولا علی بیٹھے سن، حضور نے حضرت علی تھپکی ماری اور تھپکی مار کے کیا صحابہ دیکھ لو اگر میری اہل بیت کی محبت کی علامت دیکھنی ہو یہ صلی علی کے دیوانے ہو، علی کا دیوانہ تو جامی ہے، وہ کہتا ہے علی شاہ مردہ امام الکبیرہ حافظ نبیش البشیر النذیرہ۔ ہم نے شرح اللہ جامی تو پڑھی ہے، جامی نہیں پڑھا۔ وہ کیا کہتا ہے علی شاہ مردہ امام الکبیرہ سے حافظ نبیش البشیر النذیرہ، علی اولیاء دلیل است برہم، علی انبیاء ولی النصیرہ۔ سخت بات جامی نے کی، اتنی بات سخت جامی نے کی، میرے جیسا بندہ یا آپ جیسا بندہ کرے تو کئی فتوے لگتے ہیں۔ زمین آسمان عرش و کرسی بحکمش، زمین آسمان عرش و کرسی بحکمش، علی علی کل شیء قدیر۔ زمین آسمان عرش و کرسی بحکمش، علی دا علی کل شیء قدیر۔ علی ابن ام محمد رسول است، جو موسیٰ اخی گفت ہارون وزیرہ۔ یہ ہے جامی کی محبت، سبحان اللہ، علی مرتضیٰ سے یہ ہے جامی کی محبت۔ جب حضور نے فرما دیا جس کا میں مولا اس کا مولا
ایک بات آپ کو بتا دیں، حدیث ہے، گلا ساتھ نہیں دیتا پیار، پتہ نہیں سرٹیفکیٹ ڈٹ ہے یا مگر ڈٹ ہے، پتہ نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اوسی من امن بی وصدقنی، فرمایا جو مجھ پر ایمان لایا، میری تصدیق کی، پنکھا بند کر دے، پنکھا بند کر دے، شور ہو، حضور نے فرمایا، بات سمجھنے والی، حضور نے فرمایا جو مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی، ہم ایمان لائے حضور پر، ہم نے تصدیق کی حضور کی، مزہ نہیں ہم نے حضور کی تصدیق کی، ایمان لائے، ہم حضور پر ایمان لائے، جو حضور نے بتلایا اس پر ایمان لائے، ہم نے خدا کو دیکھا تو نہیں، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لائے، آپ نے یا میں نے خدا کو دیکھا؟ رسول نے بتایا، ہمارے سردار نے کہا ہم نے مان لیا، کیونکہ حضور نے فرمایا الطالحون لی والصالحون اللہ، کہا یا رب جو گناہگار ہیں وہ میرے کھاتے میں ڈال دے، جو نیک ہے وہ تیرے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کے دنیا سے مسلمان ہے۔ جو ایمان لائے مجھ پر صدقنی، اور جنہوں نے میری تصدیق کی، اسی فرمایا میں انہیں وصیت کرتا ہوں، حضور وصیت فرما رہے، سن لو جو لوگ ایمان لائے ہو، جنہوں نے حضور کی تصدیق کی ہے، آپ نے فرمایا جنہوں نے میری تصدیق کی، جو مجھ پر ایمان لائے، میں انہیں وصیت کرتا ہوں کہ ولایتی علی بن ابی طالب، میں اس کو تصدیق کی جس نے میری، جو مجھ پر ایمان لایا، میں اسے ولایت علی کی وصیت کرتا ہوں۔ میں اسے علی کی ولایت کی وصیت کرتا ہوں۔ تو جب کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اب ہم حضور پہ ایمان بھی لائے ہیں، تصدیق بھی حضور کے ایمان کی کی، حضور کے دل کی کی، حضور کی تصدیق بھی کی کہ نہیں کی، ایمان لائے، پھر حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب بات اگلی یہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے حضرت علی کو مبارک دی، وہ کون شخصیت ہے جس نے پہلی مبارک دی؟ اتنا شرف حاصل ہو گیا، ایک تو محبت دیکھیے گا اور دوسرا دیکھیے گا کہ پہلی مبارک کون ہے۔ سبحان اللہ، بڑی باتوں کا جواب مل جائے، بڑے لوگ آج پھر رہے ہیں، بڑی باتیں بنائے پھر رہے ہیں، بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی کیا عقیدے ہیں، کیا سوچ ہے، کیا سمجھ ہے۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ جن کو میرے نبی نے پاس سلایا ہے ان کے بارے میں بات کریں۔ سبحان اللہ۔ یار ایک گل دسو، میں حیران ہاں، پیراں دے مرید اے تے مان لیندے نے کہ ساڈے پیر دی مرضی تو بغیر دربار دی تھان تے چڑی بھی نہیں ہار سکتی۔ میرے نبی دا دل نہ ہوئے، نبی نے گستاخ نبی کول سوا سکتے، نبی نے نال سوایا ہے، کون سوایا ہے؟ محبت ہی آپس میں ہو جی۔ حضرت علی نے آکھیا حضور نے جنہ میں مولا ہوں علی مولا، سب تو پہلے مبارک دیں گی حضرت عمر فاروق پہنچ گئے، پک پک لگا یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تجھے بڑی بڑی مبارک ہو، اسبحت مولایا۔ کہا پہلے تو نہیں کہا عمر نے کہ علی آپ میرے مولا ہیں، اب گئے مبارک بھی دی، اسبحت مولایا
علی آج سے آپ میرے مولا ہیں مسلم اور صرف میرے مولا نہیں ہے تمام مسلمانوں کے لیے منظر فضائے طہر پہ سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ اور مرحب ہے دو نیم سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ وعدہ نہیں کہا کے بعد میں آج ہم بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں ہم بڑی محبت کرتے ہیں حضرت علی سے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو دیکھا اپنے والد کو دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صحابہ کی محفل پہ بیٹھتے اور حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے میں نے کہا ابا جی بابا سمجھ نہیں آئی اور بھی صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ ٹک باندھ کے علی کو ہی دیکھتے رہتے ہیں معاملہ کیا ہے تو آگے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہا بیٹا یا بنیا میری پیاری لاڈلی بیٹی میری شہزادی معاملہ یہ ہے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں دیکھتا میں نے نبی سے سنا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے تم سمجھتی ہو میں نہیں دیکھتا رہتا ہوں میں تو عبادت کر رہا ہوں میں تو بیٹا اس لیے علی کو دیکھتا ہوں کیونکہ میرے نبی نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت میں مشغول ہوتا یہ ہے پیار میں تو بتایا انہوں نے صحابہ نے بتایا کہ علی سے محبت کیسے کرنی ہے اہل بیت سے پیار کیسے کرنا ہے اور پھر انہوں نے کر کے دکھایا صرف بتایا نہیں کر کے بھی دکھایا کس طرح محبت کرتے ہیں پیار ایسے کرتے ہیں حضرت عمران بن حسین سے بھی کسی نے پوچھا اور سمجھ نہیں آتی آپ بھی جب صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں حضرت علی کو دیکھتے رہتے ہیں سامنے بیٹھے انہیں دیکھتے رہتے ہیں سمجھ نہیں آئی ان سے بھی کسی نے سوال کر دیا صحابہ دیکھتے تھوڑی کے چہرے ہوتے کسی بھی علی نے چہرے میں بیٹھے تھا سمجھ نہیں ہے کی معاملہ ہے آپ نے بھی اسی کو نہیں کہا میں نے اللہ کے پیغمبر کو فرماتے ہوئے سنا تھا اندر سے علی یہ نہیں بات وہاں فصیح علی یہ نہیں بات وہاں مقید حکم ہے یا مطلق حکم ہے وہاں چہرے کا ذکر ہے وہاں مقید ہے یہاں مطلق حکم ہے وہاں تو ساتھ مخصوص کر دیا نا کہ چہرے کو دیکھنا عبادت ہے وہاں مقید حکم آ گیا اور جب یہاں حکم آیا یہاں مطلق حکم آیا علی کی عبادت علی کو دیکھنا بھی عبادت علی دے ہاتھ بھی علی دے جان میرے آگے ہے میں تو تنگ نہیں کرنا بس 20 سال کا انتظار ہے وہ پہنچے گا تو اتنے مطلق حکم آ گیا علی نو ویکھنا ہی بات اور حضرت علی کا جڑا چہرہ ہے وہ کھندا ہے حضرت علی کا ہاتھ کھندے نے حضرت علی کے ہاتھوں میں پیر حضرت علی کے جدوں بھی کسی شخص کے آزاد نہ لیا جائے گا تو وہ سب منسوخ ہے فلانے کا ہاتھ فلانے کا پیر فلانے جدوں اتنے مطلق حکم آ گیا کہ جی چہرہ نام ہی دسے علی دے پیر بھی دس جان دے سبحان اللہ
نہیں ہو گئے بندہ ایسے انتظار ہے نہ چادر لے نشو الہ علی کی نوادا چہرے دا سیدھا کوئی نہیں اتنے مطلقاً حکم ہے کہ علی نو ویکھنا عبادت اے نہ ہوئے کہ جاندے پہ ہوں بندہ سوچے کہ یار ہم تو چہرہ نظر نہیں ہونا وہ جا رہے ہیں اللہ انہوں دی قبر بھی دیکھ لوے پھر بھی سبحان اللہ سیدہ عائشہ فرمایا حضور علیہ السلام فرمایا جیڑا مکھڑا ویکھ لوے او بھی عبادت جیڑا علی نو ویکھ لوے او بھی عبادت جے دوویں کم نہ کرے ذکر علی کی عبادت علی کا ذکر کر لوے او بھی عبادت تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے علی منی وانا منہ فہو ولی کل مومن ولی علی میرے بعد ہر مومن دا ولی علی ہے جے ہدایت لینی ہوئے نا میرے بعد تو علی دی چوک تے لگ جائے ہدایت حاصل کل قوم سبحان اللہ ہر قوم وچ ایک آدمی ہوندا ہے جو ہدایت دا بوا علی میرے بعد اگر ہدایت لینی ہے امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تفسیر در منصور بھی نقل کیتا ہے اور حضرت ابن جریر نے تفسیر طبری بھی نقل کیتا ہے حضرت طحاق اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایات روایت سلام دی انہوں نے فرمایا کہ جہاں ہدایت کا تلاشی ہے ہدایت کو لینا چاہتا ہے حضور کا فرمان میرے بعد اگر وہ تلاش کرنا چاہتا ہے ہدایت لینا چاہتا ہے علی نے منہ پہ آ جائے سبحان اللہ حاصل ہو جائے تو آج اسی سارے ہدایت لین آئے بیٹھے سانو پتہ لگ گیا کہ واقعی راہ ایک گل دسو کہ ایک بندے وضو نہ کیتا ہوئے نماز کو توڑ پڑے فکی مسئلہ نماز کو توڑ پڑے پانی بھی موجود ہوتے وضو نہ کرے نماز شروع کر دے تیمم نہ کرے پانی جب بولے تیمم پانی جانی نہ لے نماز شروع کر دے پوری رات تقریباً 50 یا 100 نفل پڑھ دے کون دی نماز قبول ہوئے گی نہیں کیوں وضو نہیں کرتا پھر نماز ہونی سی اچھا ایک بندہ نواں مسلمان ہو جب آخ لو کہ پاک نہیں ہوتا وہ جاننے نال سیدھا وضو کر دیتا ہے اور نماز واسطے کھلو جاتا ہے ان کی نماز ہو جاسی ان کا وضو ہو جاسی کیوں ہو جائے گا کیوں پاک پہلے ہونا پھر وضو واسطے پاک ہونا ضروری ہے نماز واسطے وضو ضروری ہے محبت خدا واسطے محبت مصطفیٰ ضروری ہے اور محبت مصطفیٰ واسطے محبت مرتضیٰ ضروری ہے بھٹکنے والے بھٹک رہے ہیں چلنے والے مچل رہے ہیں عجیب سا سلسلہ ہے محسن عجیب ہم نے رکھا علی کے آگے ہی پھونکتے ہیں علی کے ٹکڑوں پہ کیا بات مستقیم بننا ہے ہدایت حاصل کرنی ہے مومن بننا ہے مومن بنے بغیر تو کام بھی نہیں چلنا مومن بننا ہے مستقیم بننا ہے جے چمکدے چہرے والے میں شامل ہونا ہے علی نال پیار کرنا پڑنا
اللہ حق نصیب 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 میں تمام احباب تشریف المکرم ذریتی جو میری اولاد کا احترام کرے گا عزت کرے گا سبحان اللہ میں جو میری اولاد کی عزت کرے گا احترام کرے گا میں اس کی شفاعت کروں میں وعدہ کرتا ہوں میں اس کی شفاعت کروں یا سنا دوسرا کو فرمایا دوسرا کو جس کے پاس میری اولاد کسی حاجت کو لے کے پہنچ گئی اور اس نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا فرمایا روز قیامت میں اس کی بھی شفاعت کروں سبحان اللہ آپ نے فرمایا تیسرا وہ شخص جس کے پاس میری اولاد کسی حاجت کو لے کے گئی اور وہ بیچارہ پوری محنت کی کوشش کی بھاگا پوری کرنے کے لیے لیکن پوری کر نہیں پایا فرمایا اس کی بھی شفاعت میں کروں سبحان اللہ چوتھا کون فرمایا چوتھا وہ شخص والمحب لهم بالقلبه ولسانه جو میری اولاد سے دل و جان سے محبت کرے گا فرمایا اس کی بھی میں شفاعت کروں سبحان اللہ حضرت محی الدین ابن عربی آپ نے حج پہ جانے کا ارادہ کیا کچھ پیسے جوڑے دوستوں سے مشورہ ہوا کہ حج پہ چلتے ہیں قافلہ بنا قافلے کی شکل میں جب جانے لگے تو کیا ہوا کہ آپ بازار گئے کہ میں اپنے سفر کی ضرورت کے مطابق جو سامان ہے وہ خرید لاؤں جب آپ گئے جب آپ پہنچے ابھی سامان خریدا نہیں وہاں ایک خاتون آپ کو نظر آئی جب دیکھا اس خاتون کے ساتھ بچے بھی تھے بچوں کے کپڑے پھٹے ہوئے مسافر نظر آئی آپ نے اس سے پوچھا خاتون مسافر نظر آتی ہے جی مسافر کہا کون ہو کس گھرانے سے تعلق ہے اس نے کہا میرا تعلق آل نبی سے میں خون رسول ہوں آپ نے حج پہ جانے کا ارادہ کر کے وہ جو 500 درہم آپ کے پاس تھے آپ نے کیا کیا اب یہ سوچا کہ حج پہ دن جاتا یہ جو پیسے ہیں میں اس خاتون کو دے دیتا ہوں تاکہ اس کی مدد ہو اب اس نے آپ نے وہ آل رسول کی وہ جو خاتون تھی اولاد سے حضرت علی کی اولاد سے ان کو وہ پیسے دے دیے خود واپس آ گئے ساتھیوں نے پوچھا ہاں بھائی اب حج پہ جانے کا کیا ارادہ ہے آپ نے کہا پیسے نہیں بندوبست نہیں ہو چکا بس نہیں ہوا خیر ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں آپ نہ جائیں وہ رک گئے وہ چلے گئے اب پرانے وقتوں میں جو حج ہوا کرتا تھا وہ کافی لمبا ہوا کرتا تھا 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے بھی لگ جایا کرتے تھے تو کچھ مہینوں کے بعد جب وہ حاجی حج کر کے واپس آئے تو ہمارے پاس بھی یہ رواج ہے کہ جب کوئی عمرہ کر کے آئے یا حج کر کے آئے تو ہم اسے مبارک دینے جاتے ہیں کہ اللہ تیری حج کو قبول کرے تیرے عمرے کو قبول کرے حضرت محی الدین ابن عربی نے کیا سوچا کہ میں خود تو حج پہ جا نہیں سکا جو یہ ساتھی حج پہ گئے کم از کم انہیں مبارک دیا ان کی زیارت کراؤں ہم تشریف لے گئے ساتھی کے پاس پہلے ساتھی کے پاس گئے اسے مبارک دی یار تجھے بڑی بڑی مبارک ہو اللہ تیری حج کو قبول فرما اللہ کا گھر دیکھا اللہ تیری حج قبول کرے تیری زیارت قبول کرے اس شخص نے کہا محی الدین تیری بڑی مہربانی تیرا بڑا شکریہ تو مجھے مبارک دینے آیا اب تجھے بھی مبارک ہو اللہ تیری بھی حج قبول کرے سبحان اللہ آپ پریشان ہو گئے کہ میں نے تو حج ادا نہیں کیا میں تو گیا نہیں حج کرنے یہ کہیں میرا مذاق تو نہیں اڑا رہے سوچا دوسرے ساتھی کے پاس جاتا ہوں دوسرے ساتھی کے پاس گئے اسے بھی جا کے مبارک دی کہ اللہ تیری حج کو قبول کرے اللہ نے تجھے اپنے گھر کی زیارت کروائی اس شخص نے کہا بڑی مہربانی محی الدین ابن عربی
آپ کو بھی حج کی مبارک ہو، اللہ آپ کی بھی حج قبول فرمائے۔ آپ پریشان ہو گئے، پریشانی کی حالت میں آپ واپس آئے۔ آپ نے کہا میں مبارک نہیں اب کسی کو دوں گا، یہ سارے مل کے میرا مذاق اڑا رہے۔ واپس آئے، گھر آئے اور سو گئے۔ جب سو گئے تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف حضور تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا محی الدین پریشان نظر آتا ہے، مالک اپنے غلاموں کا ایسے خیال کیا کرتا ہے، غلام پریشان ہو تو مالک تشریف لائے لے آتے ہیں، ایسا مالک تشریف لے آئے۔ کہا محی الدین پریشان ہے، کیا وجہ ہے؟ یا رسول اللہ پریشان اس لیے ہوں کسی وجہ سے حج پہ نہیں جا سکا، جانا چاہتا تھا لیکن جا نہیں سکا۔ اب جو دوست حج پہ چلے گئے آج واپس آئے ہیں، مبارک دینے گیا ہوں تو وہ میرا مذاق اڑا دیتے، اس لیے پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا محی الدین پریشان نہ ہو، ایسے کوئی پریشانی والی گل ہی نہیں ہے، اے پتئی کہ یہ تیرا مذاق نہیں اڑیں گے، یہ تیرا مذاق نہیں کرتے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب تو نے میری اولاد پر کچھ پیسے خرچ کر دیے میری نسبت کی وجہ سے، جب تو نے وہ پیسے میری نسبت کی وجہ سے دیے تو اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا، حکم دیا جا اور محی الدین ابن عربی کی جگہ پہ جا کے حج ادا کر۔ اصل میں ان لوگوں نے وہاں پر اس فرشتے کو حج ادا کرتے دیکھا ہے، اب وہ تو نہیں جانتے کہ یہ فرشتہ تھا یا تو اب تیرا دل جی چاہے تو حج ادا کرنا، جی چاہے نہ ادا کرنا، تیری جگہ وہ فرشتہ حج ادا کرتا ہے۔ یہ ہے خاندان رسول جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما انت منذر لکل قوم ہاد، آپ کو ڈر سنانے والے ہیں، اور ہر قوم میں ایک ہادی ہوتا ہے، اور حضور نے فرمایا وہ ڈر سنانے والا میں ہوں اور ہادی میرا علی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا میرے بعد اگر ہدایت لینا چاہو تو علی کے دروازے پہ آ جانا، ہدایت نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں آل رسول سے محبت کی توفیق۔ آمین۔ دسنا آکھنا کام ساڈا تے دسیا خوب ادائیں، نیت برکت تہاڈی لوکو عمل کرو یا نہ، تے میں چوکیدار رسول اللہ دا تے گھر گھر دیواں ہوکا، غفلت چھوڑ عبادت کر لو اے مولا دے لوکا، جو بازو اے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں، مکن محروم جامیراں دراں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔